بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وما الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا سامان۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے انسانوں کو اس دنیا میں ایک مسافر بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا اصل مکان یہ نہیں ہے۔ اگر اصل مکان یہی ہوتا تو کبھی ہم یہاں سے نہ جاتے، کبھی ہم اس دنیا سے نہ جاتے۔ اگر اصل مکان ہی یہ ہوتا ہمارا تو ہمیں کون اپنے گھر سے نکال سکتا تھا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی خوشی، کتنی ہی دولت، کتنا ہی شاندار مکان، لیکن موت ہم کو دھکے مار کر نکال دیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ اصلی وطن نہیں ہے ہمارا، یہ اصلی مکان نہیں ہے۔ ویسے بھی قرآن جگہ 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 یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے والد آدم جنت میں تھے، تمہارا اصل مکان تو جنت ہے۔ اور جو اصل وطن ہوتا ہے نا، وہاں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے۔ یہ عارضی وطن ہے، یہاں دوام نہیں ہے، یہاں ہمیشگی نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال دی۔ فرمایا اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، ہماری اولاد، ہمارا مکان، ہماری جائیداد، ہماری تجارت، ہماری بزنس، جو کچھ ہم کو دیا ہے، فرمایا اس کی مثال ایک توئز کی طرح ہے۔ توئز جو ہوتے ہیں نا، بچوں کو کھیلنے کے لیے دیتے ہیں، فرمایا اس کی مثال توئز کی طرح ہے۔ کبھی والد صاحب کیا کرتے ہیں، کبھی والد صاحب بچے کو یہیں رہنے دیتے ہیں، توئز لے لیتے ہیں کہ نالائق صبح سے کھیل رہا تھا، لاؤ، توئز لے لیتے ہیں۔ اور کبھی کیا کرتے ہیں، سارے توئز وہیں ہیں، بچے کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے، روزانہ کا یہ تجربہ ہے۔ اتنی پیاری مثال دے کر امام غزالی سمجھاتے ہیں کہ یہ سارے توئز ہیں، اولاد ہیں، بیوی ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، تجارت ہے، بزنس ہے۔ فرمایا کبھی اللہ اس توئز میں سے کوئی توئز کو لے لیتا ہے، دکان ٹھپ ہو گئی، بزنس گر گیا، بیوی کی موت ہو گئی، بچے کو بیماری لگ گئی، تو اللہ توئز کو لے لیتا ہے۔ اور کبھی سارے توئز یہیں رہ جاتے ہیں، اللہ کھیلنے والے ہی کو لے لیتا ہے۔ کاروبار بھی یہاں، اولاد بھی یہاں، تجارت بھی یہاں، بزنس بھی یہاں، سب رہ گیا۔ فرمایا چل تو ہی چل۔ اصل وطن میرا اور آپ کا آخرت ہے۔ لیکن اللہ کی شان، وہ اللہ کہتا ہے تمہیں میں نے اس دنیا میں اس آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس آخرت کو، اس اصلی وطن کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا اصلی وطن وہ ہے، اس کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان بارش کے زمانے میں کارن کی کھیتی کرتا ہے، فارم بناتا ہے تو بعد میں کچھ حاصل کرے گا۔ اگر اس دنیا میں ہم نے کھیتی کی ہوگی تو آخرت میں ہمیں ملے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ لیکن وہ اللہ اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ دنیا میں جو ہم نے اس اللہ کے لیے عبادت کی ہے، وہ عبادت دنیا کی نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، جنت کا کیا بدلہ ہوتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری ساری زندگی کی نمازیں
جنت کا بدلہ ہے، میرے روزے جنت کا بدلہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ یہی کہہ دے میں نے زندگی بھر پانی پلایا ہے، اس کا حساب لا، میں نے زندگی بھر تجھے کھلایا، حساب لا۔ سعودی عرب میں ہم نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو دیکھا کہ رات میں بیٹھ کر، حالانکہ بڑے ڈاکٹر تھے، بیٹھ کر نکالتے تھے رات۔ ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا سودان کے تھے وہ، بڑے نیک، بڑے زاہد۔ فرمایا بس اللہ جس حال میں رکھے، ہمارا حال یہ ہے کہ یہ جو کھانے کی نلی ہے اس کے اوپر اللہ نے ایک ذرا سا دروازہ رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ کی کاریگری، ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر ریپیٹ نہیں ہوتا، حالانکہ پانی کی نلکی ہوتی ہے تو پانی واپس آ جاتا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں واپس کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم سو جائیں تو بھی نہیں آتا۔ ہر ایک کی اس نلی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک باریک سی جھلی دروازہ رکھا ہے، ونڈو رکھی ہے، وہ بند رہتی ہے، کھانا کھانے کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہی ونڈو میری کمزور ہو چکی ہے، اس لیے میں لیٹتا ہوں تو میرا پانی اور کھانا ریپیٹ ہوتا ہے، اس لیے مجھے بیٹھ کر رات نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں، دنیا کی عبادت ان نعمتوں کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہے، تو آخرت کا کیا بدلہ ہوگی؟ کیا حیثیت ہے ہماری عبادتوں کی؟ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ بڑا دینے والا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں مشکات شریف میں اللہ کے 99 نام آئے ہیں، 99 نام، تو ملا علی قاری نے مرکات میں اس کی شرح فرمائی، تو لفظ شکور پر جو شرح فرماتے ہیں نا، آہا، اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا شکور، وہ اللہ شکور ہے، شکر گزار ہے، وہ تمہارا شکر گزار۔ کیا معنی؟ فرمایا الذی یعطی اجر الجزیل علی العمل القلیل۔ فرمایا ذرا سی 2 رکعات پر اللہ مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے، جو تمہیں بہت بڑا اجر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے عمل پر بہت دیتا ہے۔ یہ ہیں شکر گزاری۔ دنیا کا انسان تو کہتا ہے کہ کیا دیا آپ نے کہ میں آپ کو دوں؟ دنیا میں تو یہی حال ہے، وہ کہتا ہے آپ نے جتنا دیا اتنا ہم دیں گے، اور اللہ کہتا ہے ذرا سے عمل پر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معراج میں حضور سے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بلال سے پوچھا، بلال کیا بات ہے، کیا عمل ہے؟ جنت میں تم میرے آگے آگے چل رہے تھے، میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی، میں نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا تمہارا بلال ہے۔ کیا عمل ہے تیرا بلال؟ فرمایا حضرت میرا کیا عمل، تمہاری وجہ سے ایمان دین ملا، بس ایک عمل ہے، میں جب بھی وضو کر کے مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے جس نے جنت میں تجھے میرے آگے کر دیا۔ الذی یعطی اجر الجزیل علی العمل القلیل۔ ملا علی قاری نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا ایک آدمی کی اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، اس کے اعمال گناہ بہت تھے، بہت گناہ، مغفرت کا راستہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس کی مغفرت کے پلڑے میں، وہ تو سب کچھ قیامت میں ہوگا، لیکن قبر کے حالات میں اس کے مغفرت کے پلڑے میں ایک چھوٹی سی پوری کی چھوٹی سی کوئی تھیلی سی وہ گری اس کے مغفرت کے پلڑے میں، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اللہ سے سوال کیا کہ یہ اللہ ہے کیا کہ اس کی وجہ سے میری مغفرت کے مسئلے ہو گئے؟ ملا علی قاری مرکات میں نقل کرتے ہیں، کف تراب الذی القیت علی قبر مسلم بالاخلاص۔ فرمایا تو نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر اخلاص کے ساتھ
ایک مٹی مٹی ڈالی تھی، یہ وہ مٹی ہے جس پر میں تیری مغفرت کر رہا ہوں۔ الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، وہ اللہ وہ ہیں جو چھوٹے سے عمل پر بہت دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا اللہ، ایک روایت ذہن میں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترکھا مخافتی، جس آدمی نے بری چیزوں کے دیکھنے کو، اجنبی عورتوں کے دیکھنے کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا، من ترکھا مخافتی، میرے خوف کی وجہ سے۔ جوانوں سنو اس حدیث شریف کو، حدیث قدسی ہے، من ترکھا مخافتی، میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا، فرمایا القى اللہ تبارک و تعالی فی قلبہ حلاوت الایمان، اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں ایمان کا مٹھاس ڈال دے گا، ایمان کی چاشنی ڈال دے گا، ایمان کی حلاوت ڈال دے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں اس پر فرماتے ہیں کہ اذا دخل حلاوت الایمان فی قلبہ لا یخرج ابدا، اللہ ایک مرتبہ جب حلاوت داخل کر دیتا ہے پھر کبھی نکالتا نہیں۔ اور اس پر جو ملا علی قاری نے ایک نقطہ لکھا، فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فیہ بشارت علی خاتمت الایمان، اس میں اشارہ ہے، بشارت ہے کہ اللہ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے، اس لیے کہ حلاوت جب داخل ہو گئی تو یقیناً ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ الاجر الجزیل علی العمل القلیل، چھوٹے سے عمل کے اوپر۔ تو میری آپ کی زندگی جو ہے یہ اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کا کندھا پکڑا، سولڈر، اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، مسافر کی طرح رہو یا اجنبی کی طرح رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجنبی رہو گے نا تو ملنے والے کم ہوں گے، اور جب ملنے والے کم ہوں گے تو برائیاں کم ہوگی، تعلق مع اللہ ہوگا۔ جتنے ملنے والے زیادہ، جتنے زیادہ ملنے والے اتنی زیادہ برائیاں، اتنی غیبتیں، اور اتنے اللہ سے دوری۔ اسی لیے ہمارے محدثین میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ سبق پڑھاتے تھے، تنہائیوں میں چلے جاتے تھے، مجلس نہیں، تنہائیوں میں گپ شپ نہیں کرتے تھے۔ کسی نے فرمایا حضرت آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی اکیلے اکیلے؟ مجھے اور آپ کو تو تھوڑی دیر اگر تنہائی ہو اکیلے، بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، ذرا بیٹھنے والے چاہیے، ساتھ میں دو چار ہونے چاہیے۔ ہماری مجلسوں میں غیبت جو ہے وہ سلاد کی طرح ہو چکا ہے، جیسے سلاد کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح غیبت کے بغیر مجلسیں اچھی نہیں۔ تو ابن مبارک جواب دیتے ہیں کیف اتوحش ومعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تنہائیوں میں کیسے گھبراہٹ ہوگی، میرے ساتھ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، یعنی ان کی احادیث ہوتی ہے۔ حدیث کا ہونا نبی کا ہونا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ساتھ ہیں، مجھے کیسے گھبراہٹ ہوگی۔ تو میرے بھائیو، دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد آنے والی، جو آخرت کہا گیا ہے، وہ ہے اصل زندگی، اور اسی کو بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھو، اہل علم سمجھیں گے اس مسئلے کو، وسائل ہمیشہ نہیں چلتے، مقاصد ہمیشہ چلتے ہیں۔ وسائل، وسیلہ جو ہوتا ہے نا، مثلا مجھے یہاں سے جانا ہے، ایک مثال کے طور پر مونٹریال، آپ نے مجھے راستہ بتانے کا وسیلہ بنے، بس وہ راستہ بتا کر کے آپ ختم ہو جاؤ گے۔ وسائل ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، مقاصد ساتھ رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے سمجھ جائیں کہ دنیا وسائل ہے، یہ وسائل ہے، وسیلہ ہے،
یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، تمہارے بچوں کی ضرورتیں ہیں، اور تمہاری بیوی کی ضرورت ہے، کفالت کرنا ہے تمہیں، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں کے لیے دنیا رکھو، لیکن یہ وسیلہ بناؤ، اس کو مقصد نہ بناؤ۔ سمجھ میں آیا؟ اور مقصد کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت یہ مقصد ہے۔ اسی لیے جب ہم قبر میں پہنچتے ہیں تو عبادات تو قبر میں ساتھ چلتی ہے، ساری دنیا یہیں چھوٹ جاتی ہے۔ فون بھی یہاں رہ گیا، اور جو ہے گاڑی بھی یہاں رہ گئی، اور کار بھی یہاں رہ گئی، اور مکان بھی رہ گیا، اور بیوی بھی رہ گئی، سب چھوڑ دیا۔ اللہ کا احسان مانے، ہمارے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ کا احسان مانے کہ کم سے کم 2-3 کپڑوں میں جانے کی اجازت دی، ورنہ آئے تھے تو بالکل کپڑے نہیں تھے، ایک کپڑا بھی نہیں تھا بدن پر۔ فرمایا احسان مانے کہ 2-3 کپڑوں میں جانے کی اجازت دی، اور پھر ان بزرگوں نے فرمایا کہ اس لیے اجازت دے دی کہ تیرے بڑھاپے میں تجھے ننگا دیکھنا میں پسند نہیں کرتا ہوں، تیرے بڑھاپے میں تجھے ننگا دیکھنا پسند نہیں کرتا، برہنہ رہنا پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں تجھ کو اجازت دے رہا ہوں کہ تو 3 کپڑے پہن کر کے آ جا کفن کی شکل میں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہیں جاتا ہے ہمارے ساتھ، چونکہ یہ سب وسائل ہے، وسائل یہیں چھوٹ جاتے ہیں، مقاصد ساتھ چلتے ہیں، اور جو مقاصد پر محنت کرتا ہے موت کے موقع پر مقصد سامنے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مرض الوفات جو آتا ہے نا، مرض الوفات یعنی جس بیماری میں ہماری موت ہوتی ہے، مسئلہ یاد رکھو، اس بیماری میں مرنے والے کا حق اپنے مال سے ختم ہو گیا۔ پوچھو ان علماء سے، ابھی تو مرا بھی نہیں ہے، ابھی مرا نہیں ہے، ابھی تو مرض الوفات چل رہا ہے، ابھی ہے زندہ، سانس چل رہے ہیں، باتیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تیرا حق اس مال سے ختم، فقط تو 1/3 کا مالک ہے، اب اس سے زیادہ کا اب نہیں، اب تو وصیت کرنا چاہے تو 1/3، باقی سب تیرے وارثوں کا ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بیٹی تو میری بڑی پیاری ہے اور نبی کی بیوی ہے، تو میرے باغ کے اندر سے 20 وسق، 20 وسق کا معنی فی زماننا 2000 kg کھجور، 2000 kg کھجور، فرمایا بیٹی میرے باغ سے تو لے لے۔ صدیق اکبر بیمار ہوئے، بیٹی ابا کی خدمت میں رہی، اس کی وجہ سے نہیں اتار سکی، بیماری بڑھتی چلی گئی، اب وفات کی طرف جا رہے ہیں۔ وفات سے 2-3 دن قبل فرمایا بیٹی وہ کھجوریں لے لی تم نے جو ہم نے دی تھی؟ فرمایا ابا جی میں نہیں لے سکی ہوں، آپ کی بیماری کی وجہ سے، آپ کی خدمت کی وجہ سے۔ فرمایا بیٹی اب نہ لینا، میری صحت میں تو لے لیتی تو تجھے حق تھا، اب یہ مرض الوفات ہے، اس میں تیرے دوسرے بھائی بہنوں کا بھی حق آ گیا، اب تو نہیں لے سکتی۔ تو مرض الوفات وہ بیماری ہے جس میں زندہ ہوتے ہوئے مال کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارا۔ بھلا جس مال کا رشتہ زندگی میں ٹوٹ گیا وہ وسیلہ ہے، وہ قبر میں کہاں جائے گا؟ اور اس کے مقابلے میں ایمان کیسا ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کیا فرمایا؟ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، فرمایا جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، تب بھی پڑھاؤ لا الہ الا اللہ، چونکہ یہ مقصد ہے، مقصد موت تک رہے گا، موت کے بعد بھی رہے گا، وسیلہ یہیں چھوٹ جائے گا۔ عجیب حال ہے، جو مقصد ہے ہمارا اس پر تو ہماری محنت نہیں، اور جو وسیلے ہیں اس پر خوب محنت ہے ہماری۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقاصد پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر، اعمال صالحہ پر، اخلاق حسنہ پر، اللہ کی رضا والے اعمال پر، اور پھر اللہ کی عطا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
الا الذین آمنوا تابوا وعملوا الصالحات، فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ گناہ ہو گئے لیکن جب اعمال صالحہ کرتا ہے اور مجھ سے توبہ کر لیتا ہے، فرمایا میں اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھا ہوا ہے، 1 گناہ 2 3 4 5 یہ گناہ لکھے ہوئے ہیں، اور پھر میں نے توبہ کی سچے دل سے توبہ، تو اس توبہ کے نتیجے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ مٹانے کا مطلب وائٹ نہیں لگا دیتا کہ پتہ چلے کہ یہاں کچھ مٹا ہوا ہے، سفید نہیں لگا دیتا تاکہ پتہ چلے، فرمایا اس کی جگہ اللہ انہی گناہ کو ثواب بنا کر لکھ دیتا ہے۔ کیسی عطا ہے اس کی، کیسی رحمتیں ہیں، کیسی بخششیں ہیں اس کی۔ تو جس اللہ کی یہ عطائیں ہیں، عنایتیں ہیں، بخششیں ہیں، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی، اپنی جوانی اس کے لیے لگانا چاہیے۔ اپنی جوانی لگائیں، اپنی زندگی لگائیں، اور اپنے سانس لگائیں، اپنی راتیں لگائیں، اپنا دن لگائیں اس اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مقاصد کو سمجھنے کی، اپنی آخرت کی تیاری کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم نے وسائل پر محنت کی تو پھر اس صورت میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو اتنا عشق تھا کسی عورت سے، فاسق عشق، غلط محبت، اسی میں ڈوبا ہوا تھا، نہ اللہ کی پڑھی، نہ شریعت کی پڑھی، نہ دین کی پڑھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہوا، اب اس میں جب جانے لگا موت کی طرف تو اخیر میں اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا، رضا کا اشحا فی فوادی من رحمت الخلیل الجلیل، فرمایا اے میری معشوقہ، تیری رضا، تیری خوشی میرے دل میں میرے رب کی رحمت سے زیادہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی میرے رب کی رحمت کو میں کچھ نہیں جانتا، تیرا عشق بہت زیادہ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ وسیلے پر محنت، فسق پر محنت اور محبت، غلط کاموں پر محبت، جس کے نتیجے میں یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بہت دل سے، میرے بھائیوں میں کہتا ہوں، بہت دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں وسائل کے بجائے وسیلے سے کوئی منع نہیں کرتا، دنیا ہے، زندگی گزارنا ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، مکان ہے، جائیداد ہے، ضرورتیں ہیں، ٹیکس بھرنے ہیں، فلاں کام ہے، دنیا بھر کے کام ہیں، ضرور کمائیں، لیکن دل میں جگہ نہ دیں۔ دل میں جگہ اللہ کو ہونی چاہیے، رسول اللہ کو ہونی چاہیے، شریعت کو ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔